ایسی نامور سورہ شریفہ کو یا یوں کہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، اپنے سب بندوں پر اور مسلمانوں کی خطاؤں کا بخشنے والا ہے۔ اس نے اپنے کرم سے ہم کو یہ سکھلایا اور سورہ کریمہ کو یوں شروع فرمایا کہ کہا کرو میرے بندو، کیا کہا کرو؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، پروردگار ہے سارے جہانوں کا۔ سارے جہان کو کیا کر رہا ہے رب؟ وہ پال رہا ہے۔ رب العالمین سارے جہان کو پال رہا ہے، یہی نہیں دوسرے جو جہان ہیں ان کو بھی پال رہا ہے۔ ساری خوبیاں، اچھائیاں، برتریاں، حمد صرف مخصوص ہے اللہ ہی کے لیے، خواہ وہ حمد میری ہو، یعنی میں حمد کروں اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں، یا دوسرے لوگ کریں، کوئی گناہگار کریں یا نیکوکار کریں، یا اولیاء کی جماعت ہو یا انبیاء کی ہو، یا پیکر حمد جو سب سے زیادہ تعریف اگر اللہ تعالیٰ کی کسی نے کی ہے اس دنیا کے اندر، اس جہان میں، تو رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ کہہ رہا ہے پیکر حمد سید الانبیاء کی، وہ اللہ جو پالنے والا ہے، پروردگار ہے اس جہان کا، اس جہان کا، غرض سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان بخشنے والا، اور اپنے سب بندوں پر بڑا مہربان ہے، مومن ہو یا کافر سب پر مہربانی فرماتا ہے، اور قیامت کے دن مسلمانوں میں گنہگاروں کو وہی بخشنے والا ہے۔ اب آپ کوئی کہہ رہا دے دیتا ہے، ان پہ بھی مہربانی ہے۔ جیسے آج میں نے جمعے میں بتایا تھا، تم نماز نہ پڑھو تو ایک قطرہ پانی نہیں روکتا، ایک روٹی کا لقمہ نہیں روکتا، سب پہ مہربان ہے، بڑا رحیم ہے وہ۔ مالک یوم الدین، مالک روز جزا کا، یعنی قیامت کے دن کا مالک وہی ہے جو قیامت کے دن سب کو دکھلائی پڑے گا، ہر ایک دیکھے گا اللہ تعالیٰ کو، اور وہی مالک روز جزا کا ہے، اور کوئی اس دن ملکیت کا دعوے دار نہیں، کوئی دم نہیں مار سکتا۔ حد یہ ہے، روایت میں آتا ہے کہ انبیاء کرام بھی مارے خوف کے قیامت کے دن لرزتے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھٹنوں کے بل آ جائیں گے، سارے لوگ سارے کے سارے ڈر رہے ہوں گے۔ وہ مالک ہے بس قیامت کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ آؤ اس سے کہیں اے میرے اللہ، اس سے کہیں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے مہربان، اے میرے بخشنے والے، اے میرے مالک، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کریں بس۔ یہ ہے ہمارا وہ عقیدہ توحید جس کو ہم نے کلمہ توحید سے پایا اور مانا، اور اس کے خلاف کو شرک جانتے ہیں۔ جو کوئی دو اللہ مانے وہ مشرک ہے، چند اللہ مان لے وہ مشرک ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اگر ہم نے عبادت میں شریک کیا تو وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ بس توحید یہی ہے کہ تجھی کو ہم پوجا، تیری ہی عبادت کریں، توحید نہ اس سے کم ہے۔ یعنی کوئی کہے میں بالکل ہی عبادت نہیں کروں گا تو بھی توحید کا ماننے والا نہیں ہے، نہ کچھ زیادہ ہے، نہ اس میں اللہ کے علاوہ ایک کے علاوہ دوسرے کو شامل کر سکتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارا بھروسہ تجھ ہی پر ہے اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں ہم، یہ ہمارا وہ توکل ہے جو تو نے اپنے کرم سے عطا فرمایا۔ ہر مدد کرنے والے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہمیں صاف نظر آتا ہے۔ اولیاء انبیاء نے جو کچھ مدد فرمائی وہ فرما رہے ہیں اور فرماتے رہیں گے قیامت تک، لیکن ہم نے ہر مدد میں تیری ہی مدد دیکھی۔ ہم مزار پہ کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں تو مانگتے رب تعالیٰ ہی سے ہیں، ہماری مدد ہوتی ہے تو ہمارا عقیدہ یہی ہوگا کہ اللہ ان کے ذریعے ہمیں عطا کر رہا ہے۔ ہاں، تیری ہی مدد دیکھی، جس سے مدد مانگی تیرا سمجھ کر، تیری مدد کا مظہر جان کر، جو اس کے خلاف ہے، تجھ پر توکل نہیں رکھتا، جو تجھ پر بھروسہ نہیں رکھتا، وہ تیری توحید کا ماننے والا نہیں ہے۔